جی میں چاہتا ہوں ان انٹرپٹیڈ مجھے ذرا 1 یا 2 منٹ بات کرنے دیں. میں کافی دیر پلیز سے سارا کچھ سن رہا تھا. کوئی آپ کو انٹرپٹ نہیں کرے گا. نو ون ڈیئر ٹو انٹرپٹ یو. اچھا ایک نا لوگوں کی قسم ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں ہم بہروپیے. یہ روپ بدلتے رہتے ہیں. یہ کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں. ان کو جہاں کبھی کچھ ملتا ہے یہ اس طرح کی شکل بنا لیتے ہیں. بعض اوقات یہ اپنے فائدے کے لیے اپنا روپ بدلتے ہیں بہروپیہ. بعض اوقات چھوٹے سے فائدے کے لیے کبھی یہ بوٹ پالش پکڑ لیتے ہیں ہاتھ میں. یہ کہتے ہیں کہ یہ والا روپ ہمارا ہے. کبھی یہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے علم بلند کر دیا ہے, یہ والا روپ ہمارا ہے. تو کچھ ہوتے ہیں بہروپیے. کبھی صحافی بن جاتے ہیں, کبھی سیاستدان بن جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھتے ہیں, کبھی وزارتوں کے خواب دیکھتے ہیں. یہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے اور یہ ان کے رستے میں ہی زندگی کٹ جاتی ہے. کیونکہ بہروپیہ ہے نا, اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے وہ خود بھول جاتا ہے کہ میں ایکچولی ہوں کون, میرا اپنا کریکٹر کیا ہے. اس کو اسیسمنٹ کرنی ہے بیٹھ کے کسی دن کہ ایکچولی میں کیا تھا, میں کہاں سے شروع ہوا, میرا اصل تعارف کیا ہے. تو جب یہ لوگ اپنا تعارف بھول جاتے ہیں, بہروپیے, میں بہروپیوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی اپنے اوپر نہ لے. یہ جو بہروپیے ہیں جب یہ اپنا تعارف بھول جاتے ہیں, جب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایکچولی یہ ہیں کون, ان کا نسب کیا ہے, یہ کرنے کے لیے کیا آئے تھے, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, تو بہروپیے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لوگ ان کو الگ الگ روپ کے اندر تسلیم کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس کا یہ والا روپ مجھے پسند ہے تو اس کی عزت کرو یہ والے روپ کی وجہ سے. کوئی کہتا ہے اس کا یہ والا روپ جو ہے وہ بڑا گھنونا ہے, وہ کہتے ہیں جی اس کو جو ہے وہ بے عزت کرو یہ والے روپ کی وجہ سے. لیکن بہروپیہ خود ہمیشہ ایک کنفیوژن کا شکار رہتا ہے اور وہ کنفیوژن کبھی بھی اس کو درست فیصلہ نہیں کرنے دیتی یا چیزوں کا انالیسز نہیں کرنے دیتی. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے, میں بچپن سے, میری آج 45 سال کے قریب عمر ہے, 40 سے اوپر ہوں. ہم بچپن سے جو نعرے سنتے تھے تو سب سے گندے اور بیہودہ نعرے ہمیں ہمیشہ ملتے تھے جو پی ایم ایل این کے لوگ لگاتے تھے. تب تو کوئی اور پارٹی نہیں ہوتی تھی. بڑے بے نظیر کے بارے میں گندے گندے نعرے لگاتے تھے, بہت گندے بیہودہ. اور وہاں علاقے کے لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے, ہمارے گھروں کے اندر آوازیں آتی تھی, محلوں میں ہم رہتے تھے, اندرون شہر میں ادھر ادھر ہر طرف یہ نعرے لگتے تھے. بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں بنا کے, ننگی تصویریں بنا کے, اس دور میں یہ فوٹو شاپ نہیں ہوتا تھا, اس دور کے اندر ہوتا تھا یہ, اس دور میں یہ فوٹو شاپ نہیں ہوتا تھا, اس دور کے اندر ہوتا تھا یہ تصویروں کو کاٹ چھانٹ کے بنا کے تو اس کے اوپر کسی کا منہ لگا کے تو نیچے ننگی تصویر لگا کے بے نظیر بھٹو کی. تو ہیلی کاپٹروں سے نواز شریف صاحب کا شغل تھا, یہ پھنگوایا کرتے تھے تاکہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ڈیمیج ہو اور اس کو نقصان پہنچے پولیٹیکلی. تو پنجاب میں انہوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال. رانا ثناء اللہ نے مریم نواز کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ماضی میں. اس جماعت کا پورا ایک لمبا, ریحام خان سے کتاب کس نے لکھائی, ہر وقت تو حنیف عباسی کے ساتھ ہوتی تھی. پھر ریحام خان کو ایک خاص چینل کے اندر نوکری کس نے لے کر دی, 50 لاکھ روپے مہینہ کے اوپر, سب کو پتا ہے. پھر ریحام خان نے کتاب لکھی, اس کتاب کو سپانسر کون کر رہا تھا, سب کو پتا ہے. پھر ریحام خان کو اس کتاب کے اندر کچھ کانٹینٹ دیا گیا کہ اس کانٹینٹ کو اس کے اندر شامل کرو, سب کو پتا ہے. پھر وہ کانٹینٹ ریحام خان نے کہا کہ اگر وہ اس کتاب کا حصہ بن گیا یا اس میں رہا تو مجھے یہاں پہ یو کے اندر جیل ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو لیک کر دیتے ہیں. پھر اس کو ایک بندے کے تھرو لیک کروایا گیا. لیک کانٹینٹ کے اندر سارا گند بلا اور عجیب عجیب چیزیں تھیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ریحام خان ڈس اون کرتی ہیں اس کانٹینٹ کو, اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے جس میں یہ ساری گندی باتیں لکھی ہیں یہ میری کتاب کا حصہ نہیں ہے. لیکن آج بھی اسی کانٹینٹ کے اوپر سب سے زیادہ تبرہ کون کرتا ہے اور سب سے زیادہ کون اس معاملے کو اٹھاتا ہے, مسلم لیگ نون اٹھاتی ہے. عمران خان کے منہ سے آپ نے کبھی بھی کوئی ذاتی نوعیت کی گندی بات نہیں سنی. وہ جب کہے گا چور ہے, وہ جب کہے گا ڈاکو ہے, وہ جب کہے گا لوٹ لیا انہوں نے ملک کو. اور کیسز تو انہی کے اوپر ہے نا. آج تک نواز شریف ہمیں مے فیئر اپارٹمنٹس کے جواب ہی نہیں دے سکا. آج تک نواز شریف ہمیں یہ بتا ہی نہیں سکے کہ انہوں نے یہ منی ٹریل کدھر سے آیا, کیسے پیسہ گیا, اس کا جواب تو انہوں نے آج تک دیا نہیں. جواب دینے جو کہ ہوتے تو پاکستان سے بھاگتے نہیں, اور انہوں نے ڈیل کیا, ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگے. جس دن نواز شریف صاحب اترے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر, وہاں پہ اسپتال کے اندر ان کی جو پلیٹلیٹس کی پہلی رپورٹ ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ان کے پلیٹلیٹس تھے, اس سے اوپر. 3 دن کے بعد دوسری رپورٹ ہے وہ بھی 2 لاکھ سے اوپر ہے.
تو نواز شریف نے آج تک کبھی اپنی جو برطانیہ میں پلیٹلیٹس کی رپورٹیں ہیں وہ آج تک پبلک کیوں نہیں کی؟ آپ کو پتا ہے برطانیہ کے اندر، کیونکہ آپ سفینہ وہاں رہتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت آپ اپنی رپورٹوں کو کلاسیفائی کروا سکتے ہیں۔ نواز شریف اور فیملی اپنی رپورٹ کو کلاسیفائی کروا لیتے ہیں تاکہ کوئی اور اس رپورٹ کو نکال کے پبلک نہ کر سکے اور وہ پھنس جائے۔ لہٰذا ان کو صرف یہ چیلنج میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی پلیٹلیٹس کی وہ رپورٹیں، یہاں سے ایک بندہ پاکستان سے اڑ رہا ہے 2000 کلچ پلیٹیں لے کے، وہ ہیترو ایئرپورٹ پہ اترتا ہے 2 لاکھ ہو جاتی ہیں۔ اور ہوائی جہاز میں کون سا ایسا علاج اس کا ہو گیا؟ وہ یار بے شرمو، خدا کا نام لو، لوگ بیوقوف ہیں، لوگ بیوقوف ہیں، لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ یہ بیروپیے جو ہے نا، یہ روپ بدل بدل کے، یعنی پہلے یہ بزنس مین تھے، پھر یہ سیاستدان بن گئے، اور یہ جو 125 سال والی پارٹی کہتے ہیں نا، اس کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے قبضہ۔ کچھ 6-7 تو مسلم لیگیں ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سے یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح والی مسلم لیگ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون ہے، یعنی نواز شریف کی پارٹی۔ اور نواز شریف کو پارٹی اور سیاست جوائن کرے ہوئے 40-45 سال ہوئے ہیں۔ پہلے وہ وزیر اعلیٰ بنا، پھر وہ وزیر اعظم بنا، جس طرح انہوں نے فلیٹس بنائے، جس طرح انہوں نے دولت بنائی، جس طرح ان کی دولت کے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی۔ کیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے نہیں کہا کہ ہمارے اکاؤنٹوں کے اندر یہ اربوں روپے کیسے آئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ حمزہ شہباز نے اسٹیٹمنٹ دیا ایف آئی اے کو کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں یہ پیسے کہاں سے اور کیسے آئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اتنے چھنے کاکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جو بہروپ بدل کے جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں بیچارے، سسک کے، کبھی اس سے یہ مانگ، کبھی اس سے یہ مانگ۔ الحمدللہ جو پاکستان میں جینون صحافت کرتے ہیں نا، ان کو کبھی بھی آپ کسی سیاستدان کے پیچھے کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ سامنے کھڑا ہوا دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے وہ سیاستدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہوگا، چاہے وہ اس کے حق میں ہے، چاہے وہ اس کے خلاف ہے، سیاستدان کے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوگا۔ میں نے یہ جو بہروپیے ہیں نا، ان کو نواز شریف کے دائیں اور بائیں اس دور میں بھی کھڑے ہوئے دیکھا ہے جب نواز شریف سیاستدان تھا اور یہ اس وقت جرنلسٹ تھے، سو کالڈ۔ بہروپیوں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی کی بات نہیں کر رہا، کسی کی دلداری نہیں کر رہا۔ تو یہ جو بہروپی ہیں نا، یہ ٹکے کے لیے بکتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بہروپ بدلتے ہیں، چھوٹا چھوٹا اپنا روپ لگاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں لوگوں کے سامنے ان کا پول کھل چکا ہے۔ اور ایک پول میں اور کھول کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، میری عشاء چھوٹ گئی تھی کسی وجہ سے، میں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ میں صرف ایک گزارش آپ کو جاتے جاتے کر دوں، سفینہ، میں نے محسوس کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی آڈینس کو بڑا سمارٹلی ہینڈل کیا اور ان سب کو یہاں پہ اکٹھا کر لیا، اور آج آپ نے ایک بہروپیے کو موقع دیا کہ وہ روپ بدل کے اس آڈینس کو اپنے کانٹینٹ کے مطابق ڈھال سکے۔ تو میرا یہ پروٹیسٹ ہے، میں دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں وہ آئے، انہوں نے خود اپنا پلیٹ فارم یہ میرا یوز کیا، کوئی بھی آئے گا تو وہ یوز کریں گے، تو میں کسی کو روک تو نہیں سکتی نا کہ وہ آئیں گے اور وہ بات کریں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کی کوئی اپنی پرسنل ڈفرینسز ہیں تو اس میں میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ آئے اور سب کے سب ان سے لڑ رہے تھے، میں نے تو نہیں کسی کو انٹرپٹ کیا کہ جی وہ نہ لڑیں ان کے ساتھ، سب کے دل میں جو آیا وہ بولتے گئے ہیں ان کو۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ، تو پھر وہ سنگل لائن ہو گیا نا، آپ ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ ہر قسم کے بندے کا نیریٹو سنتے ہیں اور وہاں پر بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ سنگل آؤٹ کر کے، تو پھر تو یہ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے نہیں سمجھ سے باہر کہ یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔